السلام علیکم ویورز، تو آج ہم بات کریں گے عمران خان کے بارے میں۔ اسکول سے لے کر وزارت عظمیٰ تک کا سفر کس طرح زندگی کے حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے گزارے، تو آج کی ویڈیو میں یہ سب ہم جانیں گے۔ لڑپن میں اپنے ایسے خاموش اور شرمیلا لڑکا تصور کیا جاتا تھا جو اکثر اپنے آپ میں ہی رہتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ عمران خان نیازی 15 اکتوبر 1952 کو پنجاب کے شیر میاں والی کے پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان بعد میں لاہور میں مقیم ہو گیا، جہاں انہوں نے اپنی جوانی کا زیادہ تر حصہ گزارا۔ اپنے والدین کا واحد بیٹا اور 4 بہنوں کے بھائی ہونے کے ناطے انہیں اکثر طنز مزاج کہا جاتا تھا۔ اسکول میں بھی انہیں کرکٹ کا بے حد لگاؤ تھا۔ ان کا تعلق بھی ایک عظیم کرکٹر گھرانے سے تھا۔ ان کے 2 کزن جاوید برقی اور ماجد خان ان کے پہلے آکسفورڈ اور پاکستان کی کپتانی کر چکے تھے۔ عمران خان نے لاہور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد برطانیہ چلے گئے اور وہاں سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے معاشیات میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ آکسفورڈ میں اپنے وقت کے دوران 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی تھے۔ عمران خان نے 13 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ پاکستان کی قومی ٹیم کے لیے اپنا پہلا میچ 18 سال کی عمر میں 1971 انگلش سیریز کے دوران کھیلا اور جلد ہی انہوں نے ٹیم میں مستقل جگہ حاصل کر لی، اور ایک حقیقی آل راؤنڈر کی طرح عمران خان نے مستقل مزاج کے ساتھ کھیل کے تمام شعبوں میں اپنی جارحانہ ٹیکنیک اور سوئنگ کی صلاحیتوں کی بدولت کارآمد حصہ ڈالا۔ 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ کی پہلی اور آخری فتح دلوانے کے بعد انہوں نے اپنے اسپورٹس کیریئر کے عروج پر کرکٹ چھوڑ دی۔ 1887 میں جب عمران خان نے پاکستان کو ہندوستان کے خلاف پہلی ٹیسٹ سیریز جتوائی تو فوجی ڈائریکٹر جنرل ضیاء الحق نے انہیں اپنی قائم کردہ پاکستان مسلم لیگ PML میں عہدے کی پیشکش رد کر دی۔ بھلے ہی عمران خان نے 1987 میں ورلڈ کپ کے دوران ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا، مگر ضیاء الحق کی بے پردہ درخواستوں کے بعد وہ کرکٹ میں واپس لوٹ آئے۔ 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد کرکٹ سے اپنی حقیقی ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان سرگرم فلاح شخصیت بن گئے۔ 22 فروری 1996 کو عمران خان نے لیڈیز ڈائنا کے ساتھ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل لاہور کا دورہ کیا۔ انہوں نے پاکستان میں اپنی طرز کا پہلا کینسر ہاسپٹل قائم کرنے کے لیے مہم چلائی، جہاں ضرورت مندوں کا مفت علاج کیا جائے۔ اسے عمران خان کی کینسر سے وفات پانے والی والدہ کے نام پر شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کا نام دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب نواز شریف کی پہلی حکومت نے یہ شور پاور دکھایا کہ وہ انہیں حکمران جماعت PML کے رکن بنانے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو کئی سال قبل سیاست میں آنے کی دعوت دی تھی، مگر انہوں نے یہ ٹھکرا دی۔ مایہ ناز کاروبار سیاسی شخصیت جیمز گولڈ اسمتھ کی بیٹی جمائمہ نے عمران خان سے 1995 میں 21 سال کی عمر میں پیرس میں شادی کر لی۔ عمران خان کے 2 بچے سلیمان اور قاسم تھے۔ 1993 میں معین قریشی کی نگران حکومت کے دوران عمران خان کو سفیر سیاست تعینات کیا گیا۔ اس عہدے کا رتبہ وزیر جتنا ہی تھا۔ انہوں نے 3 ماہ بعد قریشی حکومت تخلیل ہونے اور نئے انتخابات ہونے پر یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ 25 اپریل 1996 کو عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف PTI کی بنیاد رکھی۔ 1997 کے عام انتخابات جو PTI کے پہلے انتخابات تھے، تب تحریک انصاف نے کوئی بھی نشست نہ جیتی۔ کچھ سال بعد ریٹائرڈ فوجیوں نے پارٹی یہ کہہ کر چھوڑ دی کہ عمران خان کسی کی بھی بات نہیں مانتے۔ 1999 میں عمران خان جنرل پرویز مشرف کی حمایت کرنے لگے اور سابقہ فوجی ڈائریکٹر کے تحت ہونے والے 2022 کے تمام انتخابات میں ان کی جماعت نے ایک نشست یعنی عمران خان کی اپنی نشست جیتی، مگر خان کی پارٹی نے ان پر 2007 میں کراچی میں ہونے والے قتل عام کے بعد قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا۔
بعد میں پارٹی نے 2008 کے انتخابات کا یہ کہہ کر بائیکاٹ کر دیا کہ ایک باوردی صدر کے ماتحت منتخب پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ 2011 میں لوگوں نے عمران خان کو ایک بار پھر سیاست میں سرگرم دیکھا۔ 2013 کے انتخابات میں بھرپور مہم چلانے کے باوجود پارٹی مرکز میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی اور 32 نشستوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ گیا۔ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنانے میں کامیاب رہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔